هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. آج سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 189 سے بیان ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کی بیوی بنائی، لیسکن الیہا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے. پھر مرد نے جب اسے ڈھانپ لیا تو اسے خفیف سا حمل ہو گیا. وہ اس کے ساتھ چل پھر رہی تھی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا پروردگار ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح اور سالم بیٹا عطا فرمایا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. دونوں نے دعا کی کہ اپنے پروردگار سے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بیٹا عطا فرمایا تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. بس جب اللہ نے انہیں صحیح سالم بیٹا دے دیا تو انہوں نے اس کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرا لیے. سو اللہ اس سے بلند ہے جس میں وہ شرک کرتے ہیں. تو پہلے تو انہوں نے دعا کی جو ان کا پروردگار ہے اس کی بارگاہ میں کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بیٹا دیا تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا پس جب اللہ نے انہیں صحیح سالم بیٹا دے دیا تو انہوں نے اس کی عطا میں اس کے شریک بنا لیے، اب شریک ٹھہرا لیے. سو اللہ اس سے بلند ہے جس میں وہ شرک کرتے ہیں. میں اس میں آپ کو ایک حدیث ایک روایت سنانا چاہوں گا. ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حوا حاملہ ہو گئیں تو ان کے پاس ابلیس آ گیا. اب بی بی حوا کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض عورتوں کے بچے زندہ نہیں رہتے، کسی کو کوئی مرض ہوتا ہے، کسی کو کوئی مرض ہوتا ہے. اچھا، بی بی حوا کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا تو ابلیس نے بی بی حوا سے کہا کہ تم اس کا نام عبد الحارث رکھ دو. ابلیس نے تو انہوں نے اس کا نام عبد الحارث رکھ دیا. پھر وہ بچہ زندہ رہا. پہلے تو کوئی بچے زندہ نہیں بچتے تھے، تو ابلیس کے کہنے پر جب انہوں نے اس کا نام عبد الحارث رکھ دیا تو اب وہ بچہ زندہ رہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام شیطان کے وسوسے سے تھا. یہ کام شیطان کے وسوسے تھا. اور امام عبد الرزاق نے قتادہ سے نقل کیا کہ انہوں نے نام رکھنے میں شرک کیا تھا، عبادت میں شرک نہیں کیا تھا. وہ یہ فرماتے ہیں
کہ نام رکھنے میں انہوں نے شرک کیا تھا، عبادت میں جو ان سے وہ شرک نہیں کیا تھا. لیکن اس طرح کی جو روایات ہیں محققین علماء کرام کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت مردود ہے کہ حضرت آدم اور حوا نے شیطان کے بہکانے سے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھ دیا. محققین علماء کرام جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت ہی مردود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ آدم اور حوا علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے اور بی بی حوا نے شیطان کے بہکانے سے نام جو ان سے اس کا عبد الحارث رکھا تھا. حالانکہ حارث جو ہے یہ شیطان کا نام تھا. حارث شیطان کا نام تھا. فرشتوں کے اندر وہ حارث کے نام سے پہچانا جاتا تھا، حارث کے نام سے پکارا جاتا تھا. تو امام رازی نے بھی اس کی تردید کی ہے جو ان سے یہ. تو بہرحال محققین علماء کرام کے نزدیک یہ روایت ہی مردود ہے کہ حضرت آدم اور حوا نے شیطان کے بہکانے سے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا تھا جو ان سے. بہرحال آگے اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو میں نے آپ کو ان دونوں آیات کے اندر سٹریس کر کے ایک ترجمہ دوبارہ ریپیٹ کیا، وہ یہ کہ قرآن کے اندر ہے کہ دونوں نے اللہ سے دعا کی. ایک آیت میں ہے کہ دونوں نے اللہ سے دعا کی، اور اگلی آیت میں ہے کہ جب اللہ نے انہیں صحیح سالم بیٹا عطا فرما دیا تو اب ان دونوں نے اس کی عطا میں شریک ٹھہرا لیے. اب یہ دعا کرنے والا کون تھا اور شریک ٹھہرانے والے کون تھے؟ اگر دعا کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا تھیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں گے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں یہ جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی جہالت اور مشرکوں کی شرک ان کا بیان کیا کہ وہ تو اللہ ہی ہے جس نے تم میں سے ہر شخص کو پیدا کیا. بتایا یہ جا رہا ہے، اور اسی کی جنس سے اس کی بیوی بنائی ہے. ہر شخص کو جس کو پیدا کیا اسی کی جنس سے اس کی بیوی بنائی. اور جب شوہر نے اپنی بیوی سے عمل زوجیت کر لیا اب وہ حاملہ ہو گئی، تو دونوں میاں اور بیوی نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم بیٹا عطا کیا تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. تو جب اللہ نے ان کو صحیح سالم بیٹا دے دیا تو وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں شرک کرنے لگے. اب مفسرین کہتے ہیں کہ اب یہاں پر مختلف مذاہب ہیں. مثلاً دہریے کہتے ہیں، دہریوں کا کہنا ہے کہ بچے کا اس طرح پیدا ہونا جو ہے خدا نے نہیں عطا فرمایا، یہ تو انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. اس کے وجود میں ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں کہ بس وہ جب مرد اور عورت کا ملاپ ہوگا تو وہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو ان سے. وہ کہتے ہیں خدا نے کہاں سے عطا کر دی ہے. دہریے کا کہنا یہ ہے. اور جو ستاروں کو ماننے والے ہیں، ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ ستاروں کی تاثیر اور ان کی جو ستاروں کی چال ہے، جیسے بعض لوگ ستاروں کے علم کے اوپر بڑا وہ یقین رکھتے ہیں اور ستاروں کا حال معلوم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ستاروں کی چال اور اس کی تاثیر سے جو ان سے نا یہ عمل ہوا ہے جو ایک بچے کا پیدا ہونا ہے جو ان سے ہے. اور بت پرست جو ان سے ہیں، بت پرست جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ یہ خدا کی دین ہے، بت پرست کہتے ہیں بالکل اس کے پیرالل کہ یہ تو بتوں کی دین ہے، یہ تو ہماری دیوی دیوتاؤں کی دین ہے.
تو یہ وہ مقام ہے جس جگہ پر لوگ اس حقیقت کو بھلا دیتے ہیں، کہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ فطرت ہو، ستاروں کی چال ہو، دیوی دیوتا، یہ جو بت ہیں یہ ہوں، ان سب کا بھی تو پیدا کرنے والا خود خدا ہے، ان سب کو بھی تو پیدا کرنے والا خود اللہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا۔ دیوتاؤں کو، بتوں کو، ستاروں کو کس نے پیدا کیا؟ خدا نے پیدا کی۔ تو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اسی نے ایک مرد اور عورت کے ہاں ایک بچہ بھی پیدا کیا ہے، اس کو اولاد بھی دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے کے اندر اس نے بیٹا دیا، بڑھاپے کے اندر۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بڑھاپے میں اولاد سے نا امید ہو چکے تھے تو انہوں نے اس وقت کس کو پکارا اور کس کی بارگاہ میں دعا کی؟ اللہ سے دعا کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بوڑھی ضعیف اور بھانج بیوی کو بیٹا عطا کیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کی طلب کے لیے اسی کے آستانے پر سر جھکانا پڑتا ہے، یا جھکایا گیا جون سے، اور جب اولاد مل جائے تو پھر اسی کی بارگاہ میں سر جھکا کر شکر ادا کرنا پڑتا ہے، اور کرنا چاہیے۔ ہاں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک لوگوں سے اولاد کی دعا نہیں کروانی چاہیے، بزرگوں سے یا اولیاء سے اولاد کی دعا نہیں کروانی چاہیے، یا بزرگوں کے اور اولیاء کے وسیلے سے، نبیوں ولیوں کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک اصل حقیقت یہی ہے کہ بھلے وہ بزرگوں کی دعا سے ہو، ان کی برکت سے ہو، وہ جس طریقے سے بھی ہو، عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اصل میں ان مشرکوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، بھلے دعا حضرت آدم علیہ السلام بی بی حوا نے کی تھی، مگر تم کرتے کیا ہو؟ تم تو یہ کرتے ہو کہ جب اولاد نہیں ہوتی تو اس سے اولاد مانگتے ہو، اور جب اولاد مل جاتی ہے تو جو ستارہ پرست ہے وہ کہتا ہے ستاروں کی چال سے۔ اس وقت چال، ستاروں کی رفتار میرے حالات کے موافق تھی، اولاد ہو گئی۔ بت پرست کہتے ہیں بتوں کی دین ہے جون سی ہے، مجوسی کہتے ہوں گے آگ کی دین ہے جون سی ہے۔ تو ایسی چیز نہیں، اصل چیز اللہ کی عطا ہے، اللہ کی عطا۔ اچھا، فرض کر لیں اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ یہ آیات جون سی ہیں حضرت آدم اور بی بی حوا کے متعلق ہیں، مگر یہ آیات جیسے کہ آپ کو آگے اس کا کانٹیکسٹ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ تو مشرکین کے رد میں بھی بیان ہو رہی ہیں کہ جب اولاد دے دی تو تم نے ساتھ اللہ کے شریک ٹھہرا لیے، اب تم نے شریک ٹھہرا لیے جون سی۔ تو اس کو آپ سولو کیسے کریں گے، اس اشکال کو جون سے اصل میں مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کی دعا کے موافق ان کو صحیح سالم بیٹا عطا فرما دیا، تو اللہ تعالیٰ اب یہ دوسری ڈائریکشن ہے کہ مشرکین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت آدم اور بی بی حوا کو اللہ نے ان کی دعا کے مطابق بیٹا عطا فرما دیا، تو مشرکوں کو یہ کہا جا رہا ہے کیا انہوں نے کوئی خدا کے کوئی شریک ٹھہرا لیے تھے، جیسے تم لوگ خدا کے شریک ٹھہراتے ہو۔ اب بات سمجھ میں آئی آپ کو اس آیت کا جون سی اصل جو ٹرانسلیشن یا انٹرپریٹیشن ہے؟ تو اللہ اس چیز سے بلند ہے جس میں یہ مشرک اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں۔ اور بعض تفسیروں کے اندر ان آیتوں میں
نام رکھنے میں شرک کی مذمت فرمائی گئی ہے۔ ایک تو شرک ہے کہ آپ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیں، اور ایک شرک یہ بھی ہے کہ آپ نام رکھنے کے اندر خدا کے ساتھ دوسرے شریک ٹھہرا لیں جو ان سے، یعنی عبد الحارث، عبد العزا، عبد اللات وغیرہ نام رکھنا، یعنی بتوں کے نام کے اوپر کہ یہ تو حارث کا بندہ ہے، یہ تو عزا کا بندہ ہے، یہ تو لات کا بندہ ہے، یہ تو حبل کا بندہ ہے۔ تو اصل میں اس کے اندر نام رکھنے کے اندر جو ایک شرک ہے اس کی بھی مذمت فرمائی گئی ہے۔ لہٰذا بجائے ایسے نام رکھے جائیں کہ یہ فلانے بت کا بندہ ہے، یہ فلانے بت کا بندہ ہے، یہ فلانے بت کا بندہ ہے، یا عبد الحارث حارث کا بندہ ہے جن سے، اب جیسے کہ روایات میں آیا کہ حارث شیطان کا نام تھا، شیطان کا نام تھا، تو نام کیا رکھنے چاہیے؟ عبداللہ رکھنا چاہیے، اللہ کا بندہ ہے۔ عبد الرحمن رکھنا چاہیے، رحمان کا بندہ ہے۔ اچھا، بعض لوگ اب صرف یہ نہیں ہے کہ نام یہ رکھنے چاہیے، جیسے کہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہو گیا، جب بعض لوگ یہ نام رکھ لیتے ہیں عبداللہ یا عبد الرحمن یا عبد الخالق، یہ نام رکھ لیتے ہیں، مگر لوگ جو ہیں عبد الخالق کو کیا کہیں گے؟ خالق صاحب تشریف لے آئے، رحمان صاحب تشریف لے آئے، سخت بے ادبی اور گستاخی ہے۔ سوچیں اس بات کو۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض لوگ عبد الغفور رکھ لیتے ہیں، اور کیا کہیں گے کہ وہ دیکھو غفورہ آ گیا۔ آپ ہنس رہی ہیں، آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ غفورہ آ گیا۔ کسی کا نام انعام الہی ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں الہی صاحب تشریف لے آئیں۔ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا حال ہے۔ اور صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ پنجاب میں جو ان پڑھ لوگ ہیں، ان پڑھ جاہل لوگ، غلام محمد کو کہیں گے کہ گاما آ گیا، اور غلام رسول کو کہیں گے سولہ آ گیا۔ سورۃ الحجرات وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ایک دوسرے کو برے القاب ناموں سے نہ بلاؤ۔ کتنا برا نام ہے، تم کیا کرتے؟ غلام رسول کو سولہ آ گیا، غلام محمد کو گاما آ گیا، عبد الرحمن کو رحمان صاحب آ گئے، عبد الخالق کو خالق صاحب آ گئے، انعام الہی کو الہی صاحب آ گئے۔ سوچو تم کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم گناہ کر رہے ہو۔ کیسا برا نام ہے، ایمان کے بعد فاسق کہلانا، اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی لوگ ظلم کرنے والی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک تمہارے حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے اللہ کے جو فیورٹ نام ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اور قیامت والے دن انسان کو اس کے باپ کے نام کی طرف منسوب کر کے پکارا جائے گا۔ قیامت والے دن آپ کو آپ کے باپ کے نام کے ساتھ منسوب کر آپ کو پکارا جائے گا۔ حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بے شک تم قیامت کے دن اپنے ناموں سے اور اپنے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے تو اچھے نام رکھو، اچھے نام رکھو، ایسے نہ رکھو۔ اس لیے بعض لوگ اچھے نام جنسی ہیں وہ رکھتے ہیں۔ حدیث میں آپ دیکھیے
امام فراوی اپنی سند کے ساتھ مرفوعاً روایت کرتی ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا کرے گا، اے محمد کھڑے ہوں، ندا کی جائے گی اے محمد کھڑے ہوں، اور جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہو جائیں۔ تو ہر وہ شخص جس کا نام محمد ہوگا وہ یہ گمان کرے گا کہ یہ اس کو کہا گیا ہے۔ جس شخص کا بھی نام محمد ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ندا میرے لیے کی گئی ہے، مگر یہ نام محمد کی بزرگی اور کرامت ہے کہ ان کو منع نہیں کیا جائے گا۔ وہ جتنی مخلوق کھڑی ہوگی سب کو کہا جائے گا جب اندر داخل ہو جاؤ، فقط اپنے محبوب کے نام، یہ ان کے نام کی کرامت ہے۔ ابھی یہ کہتے ہیں کہ حضور کے وجود میں نفع رسانی کیا ہے، اور جن کے نام کی نفع رسانی کا یہ عالم ہے، ان کے وجود اور ان کی ذات کی نفع رسانی کا کیا عالم ہوگا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور اس نے میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے، میری محبت میں اور میرے نام کی برکت حاصل کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام، اپنے بچے کا نام محمد رکھا، تو وہ شخص اور وہ اس کا بچہ جس کا نام اس نے محمد رکھا ہے، وہ دونوں جنت میں ہوں گے، وہ دونوں جنت میں ہوں گے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس شخص کے 3 بیٹے ہوں، جس بندے کے یعنی کم از کم 3 بیٹے ہوں اور وہ کسی ایک کا نام بھی محمد نہ رکھے، تو یہ بے وفائی کے کاموں میں سے ہے، یعنی وہ بے وفا ہے، اس نے بے وفائی کی، اس کے 3 بیٹے، اس نے ایک کا نام بھی محمد نہ رکھا۔ اور جب تم اس کا نام محمد رکھو تو نہ اس کو برا کہو، نہ گالی دو، نہ اس پر سختی کرو، نہ اس کو ناک چڑھاؤ اور نہ اس کو مارو، اور اس کی قدر و منزلت اور تعظیم و تکریم کرو، اور اگر وہ کوئی قسم کھائے تو اس کو پوری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ، اور ایک حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جاہل ہے وہ شخص جس بندے کے، جاہل ہے وہ شخص جس بندے کے 3 بیٹے ہوں اور وہ کسی ایک بچے کا نام بھی محمد نہ رکھے، ایک بچے کا بھی نام محمد نہ رکھے۔ یہ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں۔ تو محمد اور احمد نام اللہ تعالیٰ کو تمام ناموں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ محمد اور احمد یہ 2 نام اللہ کو تمام ناموں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام وہی رکھا جو اس کو سب سے زیادہ محبوب تھا، جو اس کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ تو حدیث میں کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کا نام یا تو احمد رکھا یا محمد رکھا، حضور نے فرمایا جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اس نے اپنے بیٹے کا نام یا تو احمد رکھا، محمد رکھا، یا اس نے احمد رکھا، تو وہ شخص اور اس کا بچہ دونوں جنت میں داخل ہوں گے، دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔